الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. گرامی قدر، صدر وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، آج 27 جمادی الاخری سن 1447 ہجری 19 دسمبر سن 2025 بروز جمعۃ المبارک کی اس سعید، خوش قسمت، خوش بخت نشست کے اندر ہم دعوت و تبلیغ کے حوالے سے حاضر ہیں. چونکہ یہ مہینہ خلیفہ بلا فصل سہرہ رسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا مہینہ ہے، اس حوالے سے کچھ گفتگو میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پہ آپ حضرت کے سامنے عرض کی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخص ہے جو مردوں میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور ایسا ایمان لایا کہ پھر آج تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جدا نہیں ہوا. علماء لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا خمیر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت سے لیتا ہے. جنت کی مٹی سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی علماء نے بات لکھی ہے کہ جہاں سے انسان کی مٹی اور خمیر دیا جاتا ہے وہیں پہ وہ انسان مرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں روضہ المبارک کے اندر مدفون ہے، اس کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میرے منبر اور میرے گھر کا یہ جو درمیانی زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی جنت کے ٹکڑے کے اندر مدفون ہے، وہیں اللہ کے نبی کے ساتھ روضہ رسول کے اندر دفن ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خمیر اور مٹی بھی وہی جنت سے ہی لی تھی. جنت کی مٹی سے ہی ان کا بھی خمیر تیار کیا گیا تھا. اللہ کا قرآن فرماتا ہے: منہا خلقناکم
وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اے لوگو اسی جگہ سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور دوبارہ اسی جگہ ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ تو جہاں سے جس کی مٹی اور خمیر لیا جاتا ہے وہیں پہ مرنے کے بعد وہ آدمی دفن ہوتا ہے اور دفن کیا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خمیر اور مٹی جو لی تھی اللہ رب العزت نے، وہ بھی وہیں جنت المبارک سے مٹی لی تھی جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی اور خمیر لیا تھا۔ بہرحال سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو 4 لوگ آپ پہ ایمان لائے۔ مردوں میں ابو بکر صدیق، عورتوں میں آپ کی بیوی سید الخدیجۃ الکبریٰ، بچوں کے اندر آپ کے چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ، غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب غلام تو آقا کی بات مانتا ہی ہے، اسی طرح بیوی جو ہوتی ہے وہ بھی شوہر کی بات نہ مانے تو کس کی مانے؟ اور علی المرتضیٰ تو آپ کے گھر میں بچے تھے اس وقت، تو انہوں نے بھی آپ کی بات مانی۔ لیکن سب سے بڑا کمال تو اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو نہ آپ کے غلام، نہ آپ کے رشتہ دار، نہ آپ کے گھر میں پلنے بڑھنے والے، جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کوئی ثبوت مانگے اور بغیر کوئی برہان مانگے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر ایسے داخل ہوئے کہ ہر موقع پہ، ہر مشکل کے اندر، ہر پریشانی کی گھڑی میں، ہر غم کی گھڑی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے 8ویں سال معراج مبارک ہوئی، صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معراج مبارک کا تذکرہ فرمایا تو ابو جہل دوڑا جو تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ تو نے کوئی نئی بات سنی ہے کہ تیرا ساتھی، تیرا دوست، تیرا محبوب، تمہارا جو وہ نبی ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات آسمان پہ گیا، عرش معلیٰ پہ گیا، سدرۃ المنتہا کی میں نے سیر کی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا لمبا سفر ایک رات کے چھوٹے سے حصہ کے اندر؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی کہ ابو جہل، آسمان ٹل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، زمین ہل سکتی ہے، لیکن جو بات میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلی ہے وہ کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں ابو بکر اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی اللہ کا نبی آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہے۔ اس دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو لقب عطا فرمایا صدیق، تصدیق کرنے والا، سب سے زیادہ سچا۔ بہرحال کلمہ پڑھا، اس کے بعد اتنی استقامت اختیار کی، بڑی بڑی مصیبتیں آئی، بڑی بڑی پریشانیاں آئی، اسلام کے راستہ کے اندر مار کھائی، لیکن ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ نبوت کے ابتدائی دنوں کے اندر نئی بات تھی، کوئی 38 لوگوں کے قریب ابھی ایمان میں اور اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش آیا، ایمان کے اندر گرمی پیدا ہوئی، ولولہ پیدا ہوا، اور عرض کی یا رسول اللہ، جب ہم حق پہ ہیں، ہمارا دین حق ہے، ہمارا اسلام حق ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں جا کر کے برملا اور کھلم کھلا بیت اللہ شریف کے اندر، حرم پاک کے اندر جا کر کے آج میں اللہ کی توحید کا اعلان کروں۔
اللہ کی توحید ان لوگوں کو سناؤں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ابو بکر ابھی ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے، لہذا کھلم کھلا اعلان کرنا ابھی خطرہ سے خالی نہیں ہے، لہذا ابھی ہمیں یہ اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصرار بڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان توحید کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حرم شریف میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے لوگوں کو بلانے کے لیے اعلان فرمایا۔ لوگ جوق در جوق جمع ہونے شروع ہو گئے، کفار بھی آ گئے، مشرکین مکہ بھی آ گئے، مسلمان جو چند لوگ تھے وہ بھی آ گئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تقریر سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ لوگ بڑے حیران تھے، آج کا یہ خطبہ سارے خطبہ کے خطبوں سے نرالا تھا۔ کفار و مشرکین بڑے حیران تھے کہ ابو بکر جیسا خاموش طبیعت آدمی جو کبھی دوڑ کے چلا نہیں، اونچی آواز سے بولا نہیں، یہ کیسا خطبہ۔ چنانچہ بات مختصر کرتا جاؤں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو ایک اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں۔ یہ جو تم نے لات منات عزا 360 یہ خدا الہ بنائے ہوئے ہیں، یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ بات مختصر تاریخ لکھتی ہے کہ بس یہ کہنا تھا، سارے کفار و مشرکین جو تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ ٹوٹ پڑے، جو چیز جس کے ہاتھ میں آئی اس سے مارا، اتنا مارا لہو لہان ہو گئے، لیکن زبان پہ ایک ہی کلمہ جاری تھا کہ ہور دوا نہ دل دی کاری، تے کلمہ دل دی کاری تے کلمے دور زنگارے کیتا، تے کلمے میل اتاری تے کلمہ ہیرے لال جواہر، تے کلمہ ہٹ پن ساری لوگ مرتے جا رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ایک ہی بات جاری اور ساری ہے کہ بے شک لوگو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تے اتھے اتھے دوویں جہانے ایک کلمہ دولت ساری سیدنا ابو بکر صدیق استقامت کا پہاڑ بن کر کے جبل استقامت بنے ہوئے لوگوں کی مار کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس ایک کو مانو، ایک ہی کی عبادت کرو، ایک ہی کی پرستش کرو۔ بالآخر بے ہوش ہو گئے۔ ان کے قبیلہ کے جو لوگ تھے بنو تمیم قبیلہ کے، آ کر کے زورا زوری انہوں نے کفار و مشرکین سے چھڑایا، اور چھڑا کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے گئے۔ بے ہوشی طاری ہے، بولنا بند، مسکرانا بند، بات کرنا بند ہو گیا۔ ایک طرف ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کلمنی یا ابو بکر، اے ابو بکر ذرا میرے ساتھ بات تو کرو، میرے ساتھ بولو تو صحیح۔ ظہر کا وقت آ گیا،
عصر کا وقت آ گیا، سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو ابو بکر صدیق کو اس وقت تھوڑا سا ہوش آیا، اور سب سے پہلے بات جو ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلی، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ یہ تھی کہ میرے حبیب، میرا محبوب کہاں ہے اور ان کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں ام خیر پاس کھڑی ہوئی ہے، کہنے لگے بیٹا دیکھ، سارے لوگ تیرے آقا کے دشمن ہو گئے ہیں، تیرے بھی جانی دشمن ہیں، اسی وجہ سے تجھے آج اتنی مار کھانا پڑی، پھر بھی تو اسی کا نام لیتا ہے اور مجھے تو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، ذرا کچھ کھا پی تو لے، پھر تھوڑی دیر میں تیرے محبوب تیرے آقا کا بھی پتہ کریں گے۔ لیکن ابو بکر صدیق کہتا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں بے جب تک خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک میں اپنے محبوب کی، اپنے آقا کی زیارت نہیں کروں گا، اس وقت تک میں کچھ بھی کھانے پینے کے لیے تیار نہیں۔ بات مختصر وقت ہو گیا ہے۔ ماں کہنے لگی اچھا بیٹا، مجھے تو پتہ نہیں ہے، ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان عورت تھی، جا کر کے میں اس سے پتہ کرتی ہوں، وہ کوئی آپ کے محبوب کے بارے میں خبر دے گی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ان کے پاس گئی، جو ابھی تک مسلمان نہیں تھی۔ ام خیر نے سمجھ لیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور سازش بنانے کا پروگرام نہ ہو، اس لیے کہنے لگی کہ ام خیر مجھے بھی کچھ پتہ نہیں ہے، چلو میں بھی تیرے ساتھ چل کے تیرے بیٹے کا کچھ حال پوچھ لیتی ہوں۔ چنانچہ ام خیر ساتھ آئیں، آ کر کے اشارہ کیا کہ ابو بکر تیری ماں تو غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، کہیں یہ کسی کو کچھ بتا نہ دے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اشاروں سیدنا ابو بکر صدیق نے اشاروں میں کہ اس وقت میری ماں جو ہے میری وجہ سے غم کے اندر نڈھال ہے، کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر تشریف فرما ہیں اور الحمدللہ خیریت کے ساتھ ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چلو پھر مجھے اپنے محبوب کے پاس لے چلو۔ چنانچہ اللہ کے نبی وہاں تشریف فرما تھے۔ ابو بکر کا چہرہ جب لہو لہان دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ، در دولت پہ آیا ہوں، خالی واپس نہ جاؤں، آج ذرا ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو اسلام کی ہدایت نصیب فرمائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کی ہدایت کی دعا فرمائی۔ بہرحال یہ ابو بکر صدیق اسلام کا کلمہ پڑھا، ہر موقع پہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ آج بھی مزار کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔